اکبر. اور اسی کی لیٹسٹ مثال جو ملتی ہے افغانستان ہے. پہلے رشیا نے ہاتھ صاف کیا وہاں پہ, جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور. اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا, اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک, شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا, میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ازبکستان میں گیا, بخارا میں گیا, سمرقند میں گیا, انہوں نے بتایا کہ یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے, دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں؟ افغانستان. انتہائی غریب ملک, انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ, اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلنڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟ ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت, خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا. افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی اس میں, ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی. یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت. اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے, اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں, اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو, یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ بولو بھائی, امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا یہاں پہ, ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت کو اس پر اس کو غالب کر دیا ہے.